میں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تمہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے۔ قاتل بھائیوں کو، قتل کی سازش کرنے والوں کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ ہمارے نبی کو کتنی ایذائیں دی گئیں، کتنا ستایا گیا۔ مکہ والوں نے نبی کی بات ماننے کے بجائے اگر نہیں مانے تو انہیں ستانا بھی نہیں چاہیے، لیکن ستایا، مارا پیٹا، تکلیفیں دی، اور آخری انجام کی گھر کو تلوار سے لے کر کے گھیر لیا۔ سارے قبائل مل کر کے ان کو جان سے ختم کر دو۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، مدینہ گئے، مدینہ پر بھی چڑھائی کی، کئی بار لڑائیاں کی کہ مسلمانوں کو مدینہ سے بھی ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کہ ان کو زندہ یا مردہ لایا جائے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم نافذ کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جیسا کہ آج ہمارے غیر مسلم بھائی کچھ ناجانکار لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نافذ کیا کہ بچوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جو تمہارے سامنے ہتھیار پھینک دے اس کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جو اپنے گھروں کو اپنے اوپر بند کر لے ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، اور فلاں فلاں کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کے ساتھ چھیڑ خانی مت کرنا، جو تمہارے مقابل میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے، تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے، صرف اسی سے تم لڑائی کر سکتے ہو۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند معمولی لوگوں کے سامنے آنے کے علاوہ مکہ فتح ہوا، سارے مکہ والے کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مکہ والو، تمہیں کیا امید ہے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ابو جہل نے کہا تھا، ابو لہب نے، تبت یدا کا لہذا جماعتنا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ وہی مجرم، وہی قتل کرنے والے، وہی پیچھا کرنے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھتیجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جاؤ، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تو آج میں بھی کہتا ہوں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہمیں سبق لینا چاہیے یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کے اس معافی سے، ہمیں سبق لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانی دشمنوں کے معاف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اچھا نمونہ، اچھا ماڈل اور اچھا آئیڈیل ہے، اچھا سبق ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ آج کسی بات میں میں یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا اور اللہ کے نبی کا کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ معمولی چیزوں میں واللہ اللہ گواہ ہے کہ وہ مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 سال رہے، انہوں نے ستایا۔ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے، داڑھی اور ٹوپی والے اور حج اور زکوٰۃ دینے والے، ایسے انسان اس دنیا میں موجود ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہ 40 سال 50 سال گزرنے کے بعد بھی معمولی چیزوں پر اتنا بغض رکھتے ہیں کہ اتنا کوئی کافر کیا رکھے گا۔ آج یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ آج ہم حقوق العباد سے دور ہو گئے، اور حقوق العباد اللہ سے دور، حقوق اللہ سے تو دور ہیں ہی، حقوق العباد سے اس قدر غافل ہیں کہ معمولی چیزوں میں اتنا بغض
کہ ایک غیر مسلم کو اپنے دروازے پر بلا کے کھلائیں گے، لیکن بغل میں بھائی ہے اس کو نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، تو ذلت کس کو ملے گی؟ اسی لیے آج مسلم قوم ذلیل ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تقاضے بیان کیے ایمان کے۔ اب جیسا کہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے کہ ایمان مومن اور کامیابی کے راز، یہ چند جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکے اور سچے معنوں میں مومن، موحد اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی میں ایسی سدھار عطا کرے کہ جس طریقے سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی ان صحابہ کرام کی، اس طریقے سے اللہ ہماری بھی مدد کرے۔ اور یقین جانیے کہ وہی اللہ آج بھی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا، وہی اللہ آج بھی ہے جس نے دوسرے نبیوں کو ظالموں سے نجات دیا، وہی اللہ آج بھی ہے جس نے ہمارے نبی کو ظالموں سے نجات دیا، وہی اللہ آج بھی ہے جس نے ان پکے سچے مومنوں اور صحابہ کی مدد کی، اور زمانے میں سرخرو ہوئے اور جہاں بھی قدم رکھے تو لوگوں نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا اور انہیں اپنا اغوا تسلیم کیا، کیونکہ ان کے پاس انصاف تھا۔ یہودی آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ یاد آ گیا تو ذکر کر دوں کہ کہتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے۔ بھری محفل میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا جس طریقے سے اس نے میرے بیٹے نے تجھے تھپڑ مارا ہے، یہودی کے بیٹے سے کہا اسی طریقے سے تو بھی تھپڑ مار۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے انصاف مل گیا، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے انصاف مل گیا۔ ایک اور یہودی آتا ہے، باغ میں سوئے رہتے ہیں، پوچھتا ہے کہ عمر کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ اسی باغ میں ہیں، مل جائیں گے۔ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ الفاظ کہے عدلتا فامنتا فنمتا یا عمر، اے عمر تم نے عدل کیا، پھر امن میں ہو گئے، تمہیں کسی سے ڈر نہیں رہا، فنمتا یا عمر تو تم بے خوف ہو کر کے سو گئے۔ آج ہمیں بھی اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم امن میں ہو جائیں اور ہمارے بھائی ہم کو امن اور انصاف کا علم بردار سمجھیں۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی ہماری حقیقت اور ہمارے دین کی حقانیت کو اس وقت سمجھتے ہیں جب ہماری کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے قرآن، ہمارے اللہ کی دی گئی کتاب جو قرآن ہے اس کو پڑھتے ہیں تب دین کو سمجھتے ہیں، نبی کے اخلاق جب پڑھتے ہیں تب دین سمجھتے ہیں، نہیں تو ان کے سامنے تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو آج ہمیں وہ اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے اوپر توکل رکھیں اور یقین جانیے کہ ہم صحیح معنوں میں اگر مومن ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک چھوٹے بچے کو نصیحت کیا کہ اے میرے بیٹے سن، اگر پوری دنیا والے مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری دنیا والے مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا والے مل کر کے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ رفعت الاقلام
वजुफ़्फ़ति सुहुफ़, कलमें उठा ली गई हैं। जिस कलम से तकदीरें लिखी गई, तकदीरें लोगों की लिखी गई हैं, वो कलमें उठा ली गई हैं तकदीर लिख करके। वजुफ़्फ़ति सुहुफ़, वो रजिस्टर, वो स्याही सूख चुकी है। तो डर किस बात का है? अमल करते रहें और अमल के साथ साथ भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। अगर अल्लाह ना चाहे तो एक दिन का भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, और कामयाबी मोमिनों को मिलेगी, सच्चे मोमिनों को मिलेगी। और हकीकत में अगर हम सही दावा पेश करते हैं तो ये हमारे गैर मुस्लिम भाई समझते हैं इसको। आज हमारे कुछ भाई, मिसाल दे रहा हूँ, कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ने में या दाढ़ी रखने में गैर मुस्लिमों के सामने आर महसूस होती है। लेकिन यकीन जानिए कि अगर कैसा भी कट्टर इंसान अगर है और उसको अगर कह दे कि आप थोड़ा सा खिसक जाइए, हम नमाज पढ़ लें, बड़े अदब और एहतराम के साथ वो बगल में हो जाते हैं। तो ये एक शैतानी वसवसा है। हमें अल्लाह के अहकाम पर अमल करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पक्के मोमिन वो हैं जो लौमत लाइम से नहीं डरते, मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। अपने ईमान पर पुख्ता रहना चाहिए और अल्लाह के अहकाम पर खुद अमल करना चाहिए, और अल्लाह के दूसरे बंदों को, या मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, अल्लाह के अहकाम को उन तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। तभी हमें सुरखरुई और कामयाबी मिल सकती है, तभी हम कामयाबी के जीने पर चढ़ सकते हैं। वरना हमारे लिए ज़िल्लत जो लगी हुई है उसको कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा मोमिन और मुवहिद बंदे की और अल्लाह के बताए हुए फरामीन पर अमल करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। मोहतरम हज़रात, ये थे फ़दीलतुश्शैख़ जनाब मौलाना मोहम्मद यहया साहब सलफ़ी, जिन्होंने बड़े ही प्यारे और अच्छे अंदाज़ में अपने मौजू का हक़ अदा किया। आपके दर्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मोमिन की कामयाबी के राज को जानने के लिए हर शख्स को चाहिए कि वो सूरतुल असर की तफसीर पढ़े, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बार बार इसको पढ़े, इसको समझने की कोशिश करे और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करे। शेख ने अपनी तकरीर में बहुत सी कीमती बातें बताईं। उन्हीं बातों में से एक बात मोमिन की कामयाबी के राज को बताते हुए शेख ने फरमाया कि हलाल खाने में मोमिन की कामयाबी का राज हलाल के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, और अखलाक़ हसना, बेहतरीन अखलाक़ एक मोमिन को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही जो है, इसी में मोमिन की कामयाबी का राज है। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख ने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने मौजू का हक़ अदा किया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन